اہل باطن یا اہل عشق اتنے کم کیوں ہوتے ہیں؟ واضح عزیز فرماتے ہیں کہ دین اسلام اللہ کا دین ہے، اے اللہ تو ہی قادر ہے، تو ہی مالک ہے۔ اس طرح باطن جو ہے وہ سب لوگوں پر آشکار ہے یا نہیں ہے، یہ پریشانی کی بات نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ کی مہربانی ہو جائے تو اہل اللہ اہل ظاہر میں کوئی فرق نہیں ہے، اور یہ دونوں الگ الگ طبقے نہیں ہیں۔ اہل ظاہر کی اگر اصلاح نفس ہو جائے تو سارے اہل باطن ہی ہوں گے۔ فرق اس لیے محسوس ہوا کہ کچھ عرصہ اہل باطن کے نام پر کچھ ایسے لوگ ظاہر ہو گئے جو ظاہر سے بالکل عاری تھے، اس لیے رستہ رک گیا، یعنی کہ نظام ظاہر کے قابل ہی نہیں رہے۔ کچھ ہندو تہذیب مل گئی، کچھ تہذیبیں آپس میں مل گئیں۔ یہ تھا اہل ظاہر اور اہل باطن کا مسئلہ۔ سارے اہل باطن لوگ اہل ظاہر بھی تھے۔ جہاں بزرگوں کا نام آتا ہے، کسی بزرگ کا نام لو، مسجد پاس ہوگی، داتا صاحب لے لو، مسجد پاس ہے۔ سارے کے سارے عبادت کے نظام کو پھیلاتے رہے اور لوگوں کو تعلیم دیتے رہے۔ پھر یہ بات ہو گئی، کچھ خانقاہیں اور ایسی جگہ ظاہر ہو گئی جہاں عبادت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ایسا مقام مل جائے جو ظاہر اور باطن دونوں کا ہو، موقع آ جائے تو ظاہر کو ترک نہیں کرنا چاہیے، عبادت کے نظام کو نہیں ترک کرنا چاہیے۔ باطن جو ہے اللہ کی مہربانی سے ملتا ہے، ظاہر کے نظام کو سختی سے کرنا ماننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہوئی ہے، اور ان لوگوں سے یہ اچھی بات ہے، اس کے لیے 5 نمازیں سب پڑھتے ہیں، دل کھول کر پڑھتے ہیں، لیکن باطن والے لوگ بہت کم ہیں۔ جس کو یہ شعور ہے اللہ کی مہربانی ہے، سارے لوگ جو ہیں پیسہ جمع کرنا پسند نہیں کرتے، کچھ لوگ خرچ کرنا پسند کرتے ہیں، مگر ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اب ایسے لوگ بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو مقدار میں رکھا ہے، ان میں سے کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ دراصل سچے انسان وہی ہیں جو سارے دین کے حوالے سے اچھی نیت رکھتے ہیں۔ وہ اہل ظاہر ہوں یا اہل باطن ہوں، ایک ہی ہے مقصد، سب کا رضا الہی ہے۔ یہ جو درمیان میں کلاسز، بریلوی، دیوبندیاں، اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں، مسلک الگ الگ ہیں۔ جتنا کسی کو اختیار ملا ہے اتنا ہی چلے گا۔ اگر کسی میں کوئی فکر والی بات ہے تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سمجھے اور اپنی محنت پہ لگا رہے۔ یہ مختلف چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مگر انسان ان کو نظر انداز کرتا ہے، بھولتا رہتا ہے۔ اس کو معلوم کرنے کا نسخہ آسان یہ ہے کہ ٹھہرنے کی خواہش دل سے نکال دو، یہی سمجھو کہ تم لوگ یہاں پر مہمان ہو۔ اللہ کریم نے کہا ہے کہ وہ اللہ ہے، پہلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر واقعات کی سیر کرواتا ہے، افلاق کی سیر کرواتا ہے، سارے زمانوں کی سیر کرواتا ہے، حال کی، مستقبل کی، یہ دیکھنے کے لیے کہ میں نے جو محبت کی ہے اس کے جواب میں کیا محبت ہے۔ تو جب وہ تکلیفی وادی سے گزارے تو سمجھ جائیں کہ اس کا امتحان جاری ہے، کیونکہ پہلی امتوں میں بھی یہی رہا، مگر آپ نہیں مانے۔ رحمت اللہ عالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیر بھی رحمت ہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر آپ راضی ہوں تو سب ٹھیک ہے، اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ ان کی اولادیں پوری کی پوری مسلمان ہیں۔ یہ واقعہ ہوا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ باقی اوروں کے بیٹے ہیں وہ گئے اور جاتے رہے۔ جب نہ ماننے والوں کو بھیجا جا رہا تو پھر ماننے والوں کی کیا رشتہ داریاں، وہ رشتہ دار نہیں جو نہیں مانتا۔ یہ واقعہ جو ہے نہ ماننے والوں کو صلاح دلوانے کا واقعہ، آپ کی ذات واحد ذات ہے، جنہوں نے نہ ماننے والوں کی سزا تجویز نہیں کی۔ یہ ایک مزاج ہے جو پیغمبروں کے ہاں خواہشات رہیں گی، اگر اس قسم کے آپ کے ہاں پیدا ہو جائیں تو سمجھو اللہ کی طرف سے ہیں۔ مثلاً ایک آدمی ظلم کر کے چلا گیا، بد دعا کی تیاری ہو رہی ہے، اب طاقتور بد دعا نکالنا چاہتا ہوں، پھر خیال آیا معاف ہی کر دوں۔ اب معاف کر دینے کی خواہش جو ہے، جب بد دعا کی تیاری ہو رہی ہے تو اسی دوران معافی کا خیال ہے، تو آپ اپنی خواہش کو پہچان جاتے ہو کہ آپ کی اگلی خواہش کیا ہے۔ یہ جو خواہش ہے اگر یہ اصلی خواہش ہے تو اس کو آنے دو۔ مثلاً آپ خود ہی اپنے امتحانات کا جائزہ لے لیں جو پوری کا پورے ایک علم کے قابل ہے۔ دادا صاحب بھی لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم جا رہے تھے، کردستان کے علاقے میں پہنچے، کردستان کا ایک ڈاکو وہاں آ گیا۔ ہماری جماعت کا ایک امیر تھا جس کو ہم نے منتخب کیا تھا۔ ڈاکو نے آ کے کہا کہ جو کچھ ہے نکال دو، سب کے سب پیسے نکال دیے، اس نے رکھ لیے۔ پھر ڈاکوں کے امیر نے کہا تلاشی لے لو، تلاشی لے گئی۔ ہمارے امیر کے پاس سے سامان نکلایا، ڈاکوؤں نے سزا سنائی کہ قافلے کے امیر کو قتل کر دو۔ داتا صاحب کہتے ہیں تب میں نے مداخلت کی، یہ تو ہمارا امیر ہے، امیر قتل ہو گیا تو باقی کیا رہ گیا؟ ڈاکو نے کہا کہ یہ کیسا امیر ہے جو ڈاکوؤں سے دھوکہ کرتا ہے، اور سچوں کا امیر جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تب اس نے بتایا کہ ہم ڈاکو تو ڈیوٹی پر آئے ہوئے ہیں،
کہ لوگوں کو متوکل بنا کر بھیجیں۔ بات یہ ہے کہ آپ اپنی خواہش کو دل سے نکال دو، تنہائی میں بیٹھ کر 9-10 کرتے جانا ختم کر دو، کسی کے خلاف تیر تلوار بد دعا کرنا چھوڑ دو۔ آپ اگر دل میں کہتے ہیں دیکھو اس نے بڑا ظلم کیا، میرا خیال ہے کہ اسے زندگی گزارنا مشکل ہے، یعنی اس کے لیے کسی برائی کا انتظار کرنا یہ بد دعا ہے، کیا آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اللہ میں کسی کے لیے برائی چاہوں تو وہ کیا چاہے؟ آپ اگر اپنے دل سے دعا مانگ سکتے ہو، اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ وہ خواہش جو کسی کے لیے برائی کی تمنا کرتی ہے یہ بھی خواہش ہے، آپ کی اپنی جانب سے خواہش جو جمع اور حاصل کی تمنا کرتی ہے، وہ خواہش جو ٹھہرنے اور طاقتور ہونے کی خواہش ہے، وہ خواہش جو فرعونی خواہش ہے، یہ ساری خواہشیں ہیں جدھر سے آئی ہیں ادھر کو جائیں گی۔ بس بات یہ ہے کہ ادھر جو کچھ آئے گا وہی ادھر کو جائے گا۔ خواہشات عید کا تو خیال کرنا ہے، دنیا میں لمبی چوڑی عبادت کا مقام نہیں ہے کسی عبادت کے لیے۔ اگر آپ عبادت کرو تو دل سے کرو تاکہ وہ عبادت قبول ہو جائے۔ ایک شخص تھا، ان کے بارے میں اعلان ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کر دی، باطن میں داخل ہو گئے، ولی ہو گئے، سارے درویش ہو گئے۔ السلام علیکم کہا، بولے میں شرابی کبابی آدمی ہوں، کہاں سے ولی ہو گیا؟ مجھے کیوں بیوقوف بناتے؟ انہوں نے کہا کہ ہم خود ہی آئے ہیں۔ بولے بات یہ ہے کہ رات کو ہم نے شراب پی تھی، اسی حالت میں آ رہے تھے، سڑک پر ایک کاغذ گرا دیکھا، اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ ہم نے کہا تیری زندگی میں نیکی کی کوئی گنجائش تو ہے ہی نہیں، کاغذ اٹھا کے اللہ کے نام سے خوشبو لگائی اور اسے رکھ کر سنبھال دیا۔ انہوں نے کہا پھر اللہ کا جواب سن لے، تو نے میرے نام کو خوشبودار بنایا، ہم تمہارے نام کو خوشبودار بنا دیں گے، تو فرق یہاں سے محسوس کر لو۔ اس لیے یاد رکھنا، چھوٹی سے چھوٹی بات کا بھی چھوٹی نہ سمجھنا، چھوٹی سی نیکی کو بھی کبھی چھوٹی نیکی نہ سمجھنا۔ راضی رکھنے کا اصول بتاتا ہوں، طریقہ یہ ہے کہ آپ خود میں اگر تنہا بیٹھتے سوچا کرو کہ اللہ آپ سے کتنا راضی ہے، بس جیسے اللہ راضی ہو گیا سمجھ لیجیے کہ اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ اپنی کیفیت کے حوالے سے جو حالت ہے وہی کیفیت اللہ کی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ آپ قریب آتے ہیں تو وہ آپ کے مزید قریب آ چکا ہے۔ کمزوری، کمی بیشی یا عارضی ہیں، آپ مکمل طور پر اگر راضی ہیں تو اللہ آپ سے راضی ہے۔ جب اللہ آپ پر راضی ہے تو آپ کا ہر کام بالکل سیدھا ہے۔ سمجھو کہ اللہ جب راضی ہے تو آپ راضی ہو جاؤ، اور اس کی جو رضا ہو اس میں راضی رہو، اصلاح کی کوشش ضرور کرو۔ جو لفظ قرآن کے اندر ہے وہ رہیں گے، کافر کا لفظ ہے وہ کافر رہے گا، مومن کا لفظ ہے مومن رہے گا، ہم رہیں گے وہ رہے گا، ایمانداری رہے گی، بے ایمانی رہے گی۔ اگر اپنی بخشش کا یقین ہو گیا تو تنہائی میں غور کرو کہ یہ یقین مکمل ہے، پھر اپنے بھائی کو شامل کرنا چاہتے ہو، آپ کے دل میں بخشش کا یقین ہے تو آپ کا سگا بھائی، آپ اس کو شامل کر لیں۔ اس کو اپنی بخشش میں شامل کرنا چاہتے ہو تو بہشت میں شامل کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے پیسے میں شامل کر لو۔ جب پیسے میں تم شامل نہیں کرتے، خالی بہشت میں شامل کرتے ہو، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ یہ زندگی احساس کا نام ہے۔ جب آپ لوگوں کا احساس کرنا شروع کر دیں گے تو اوپر والا بھی آپ کا احساس کرنا شروع کر دے گا۔ امید کرتا ہوں آج کی اس محفل سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔